بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 26 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ایک پیراڈائم شفٹ لینے لگے ہیں سپیڈ کے ریفرنس سے، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں شروع کیا تھا. یہ تو میں نے آپ پہ بڑی اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں، ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں، کیونکہ ڈیٹا سیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک پرابلم ہے، ان کو کیوری کرنا بھی ایک پرابلم ہے. پرابلم ود ریفرنس ٹو ٹائم، کیونکہ جتنا بڑا سیٹ ہوگا اس کو پروسیس کرنے میں بھی تو اتنا ہی ٹائم لگے گا. اس پروسیسنگ ٹائم کو گھٹانے کے لیے ہم نے ایک ہارڈ ویئر اپروچ کی بات کی تھی، اور ہم نے ایکسپلور کیے تھے مختلف ہارڈ ویئر آرکیٹیکچرز، سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز. اس کے بعد میں نے آپ کو پیرلزم کی 2 میتھڈالوجیز بھی بتائی تھیں. آپ کو یاد ہے وہ؟ مقصد یہ تھا کہ ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. دیٹ از اے نیڈ فار سپیڈ. یہ نیڈ فار سپیڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریس لگانی ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ کسی کمپیوٹر گیم کا بھی نام ہے نیڈ فار سپیڈ. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس کو امپروو کیا جائے. پرفارمنس یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بینچ مارکس کو کراس کرنا ہے، بلکہ پرفارمنس وین وی ہیو ویری لارج ڈیٹا بیسز، VLDB. تو جب ہم نے ہارڈ ویئر کو استعمال کر کے پرفارمنس کو ہم نے امپروو کیا، وہ ایک ایسپیکٹ تھا سپیڈ بڑھانے کا. اور اس میں ایک کیوری بھی مجھے آئی کہ میں پچھلے لیکچر کے آخری پوائنٹ کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا. اگر وقت ملا تو میں اسے یقیناً ایکسپلین کروں گا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب ہم ایک پیراڈائم شفٹ لے رہے ہیں، چینج لے رہے ہیں. وہ چینج کیا ہے کہ اب ہم انڈیکسنگ ٹیکنیک کو استعمال کریں گے. مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹیبلز کو اس طرح سے اس کے ساتھ کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن لگا دیں گے کہ اس کو سرچ کرنا بہت تیز ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھے؟ تو یہ انڈیکسنگ سے ہم سپیڈ حاصل کریں گے. اس کے بعد کچھ اور بھی طریقے ہیں جو میں وقت آنے پہ آپ سے ڈسکس کروں گا. تو آپ کو ریکوائرمنٹ سمجھ آ گئی کہ ہارڈ ویئر کے بعد ہم کچھ اور انٹیلیجنٹ طریقہ استعمال کریں گے سپیڈ حاصل کرنے کے لیے. نیڈ فار سپیڈ. آئیے آگے چلتے ہیں. انڈیکسنگ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وائی ٹو انڈیکس. ایک تو سپیڈ، جیسے میں نے آپ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی ہارڈ ڈسک پہ فائنڈ یا سرچ آپریشن چلایا ہوگا. جب آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی فائل چاہیے اور اس میں کیا کی ورڈ ہونا چاہیے، پھر اس پہ آپ فلٹرنگ بھی کر لیتے ہیں ڈیٹ کے ریفرنس یا کسی اور پیرامیٹر کی بیس پہ. اب جب سرچ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ڈسک پہ، تو وہ سرچ چلتی ہے، وہ ایک ڈائریکٹری پہ جاتی ہے، پھر اس کے اندر ڈائریکٹریز میں چلی جاتی ہے، یا صرف انہی ڈائریکٹریز پہ سرچ پرفارم ہوتی ہے جس پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے. جو بات اس میں آپ نے یقیناً آبزرو کی ہوگی کہ اس میں وقت لگ جاتا ہے. اس میں 40-50 سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں، اس میں منٹ سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سرچ کے پیرامیٹرز کیا دیے تھے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرچ جو ہے، جو آپ کی ہارڈ ڈسک جو کہ اتنی بڑی نہیں ہے، جس میں اتنی زیادہ فائلز بھی نہیں ہیں، اس میں بھی منٹ سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میں اس کو کوانٹیفائی کرتا ہوں آپ کے لیے. مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس جو سرچ میکینزم ہے وہ ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ میں وہ 1 ملین فائلز کو پروسیس کر سکتا ہے. 1 ملین. اور ہر فائل کا سائز جو ہے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 5 کلو بائٹس ہے. تو جب آپ اس میں ایک سرچ کے لیے کی ورڈ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف فائل کے نام کو نہیں سرچ کرنا، بلکہ فائل کے اندر جا کے ان فائلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس میں کہ وہ کی ورڈ موجود ہے. یہ میں نے فیئرلی آپٹیمسٹک قسم کے آپ کو ایک میجرز بتائے ہیں. اور اگر آپ سمپل میتھمیٹکس کریں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دس کمز ٹو اباؤٹ اے تھرو پٹ آف 5 گیگا بائٹس پر سیکنڈ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس اسپیڈ کے ساتھ اب آپ کے لیے بڑا آسان ہے، ملٹیپلائی کر لیں
کہ آپ کے سسٹم میں کتنی فائلز ہیں اور آپ کو ٹائم پتہ چل جائے گا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس سے جو آپ کی ایکچوئل جو سرچ ہو رہی ہوتی ہے اس سے سلو ہو رہی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب ہم ایک سرچ انجن کی مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو دنیا کا سب سے بڑا یا موسٹ پاپولر سرچ انجن ہے، آپ کو اس کا نام پتہ ہے؟ اس نے اس وقت جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا 8 بلین سے زیادہ پیجز کو انڈیکس کیا ہوا ہے. 8 بلین سے زیادہ. اب آپ کوئی سرچ پرفارم کرتے ہیں، آپ ایک کی ورڈ دیتے ہیں اور اس پہ سرچ ہوتی ہے. اگر وہ سیکوینشل سرچ ہو، یعنی کہ ہر ریکارڈ کو چیک کیا جائے، ہر اس پیج کو چیک کیا جائے جو کہ اس سرچ انجن نے انڈیکس کیا ہوا ہے، اس پہ معلوم ہے ساتھیوں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ اسی تھرو پٹ کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو پی سی کے لیے بتائی تھی. اس پہ جو ٹائم لگے گا اس تھرو پٹ کے ساتھ دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 1600 سیکنڈس. 1600 سیکنڈ لگیں گے ساتھیوں. اگر آپ 1600 سیکنڈ کو کنورٹ کریں منٹس کے اندر، دس کمز ٹو اباؤٹ 26 منٹس. ایک بندے کے سرچ کرنے پہ 26 منٹس. آپ کا کیا خیال ہے کوئی یوزر جو اس سائٹ پہ آئے گا 26 منٹ انتظار کرے گا؟ کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا. 26 منٹ تو کیا، وہ 26 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 26 سیکنڈ اگر اس کو آپ کسی طرح اور گھٹا کے 2 سیکنڈ پہ لے آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو اتنا پاپولر سرچ انجن ہے اس پہ ایک وقت میں ایک شخص ہوگا؟ نہیں، ہنڈریڈز میں ہوں گے، تھاؤزینڈز میں ہوں گے، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز میں ہوں گے. اگر ان سب کے ٹائم کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ تو گھنٹوں بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا انڈیکسنگ کی ضرورت ہے. جی ساتھیو، تو آپ کو یہ پتا چلا کہ جو سپیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مجبور کر رہی ہے انڈیکس کرنے کے لیے. لیکن یہ صرف ایک ریزن نہیں ہے انڈیکس کرنے کا. انڈیکس کرنے کے اور بہت سارے ریزن ہیں. میں سارے ریزن تو آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ وجوہات ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں اگلے ریزن پہ آتا ہوں تو وہ جیسے جیسے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس ریزن کا سگنیفیکنس کیا ہے. کیوری کمپلیکسٹی. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کیوریز کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو سوال آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پوچھتے ہیں، اور باری باری ان کیوریز کو دیکھتے ہیں. اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. ہاؤ مینی کسٹمرس ڈو آئی ہیو ان کراچی؟ کراچی میں میرے کتنے کسٹمر ہیں؟ آپ نے ایک سوال پوچھا. اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کراچی میں جو میرے کسٹمرز ہیں انہوں نے اپریل کے مہینے میں کتنی ٹیلی فون کالیں کی تھیں. یعنی کہ آپ نے کسٹمر ٹیبل کے علاوہ ایک اور ٹیبل کو بھی ایکسیس کیا ہے جس میں کال ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی کسٹمرز ان کراچی میڈ کالز ٹو ملتان ڈیورنگ اپریل. یعنی کہ اب آپ جو جس ٹیبل کے ساتھ آپ نے جوائن پرفارم کیا ہے اس کے مزید کالمز کو بھی آپ دیکھنا شروع ہو گئے. پھر آپ ایک اور کیوری پوچھتے ہیں. وہ کیوری کیا ہے؟ وہ کیوری یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو کالز ہو رہی ہیں کراچی سے ملتان میں، ان میں کون سا پیکج استعمال ہوا تھا؟ پیکج کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ مختلف کمبینیشنز سروسز کی اور پیسوں کے ساتھ آفر کی جا سکتی ہیں. کہ بھئی فار ایگزامپل کالنگ کارڈ کی مثال لے لیں کہ 100 روپے والا کالنگ کارڈ ہے، 200 والا ہے، 300 والا ہے، 400 والا ہے، 500 والا ہے. ہو سکتا ہے یہ جاننا چاہتے ہوں ڈیسیژن میکرز کہ کون سے ڈینامینیشن کے کالنگ کارڈ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، یا کس علاقے میں کون سے ڈینامینیشن کے کارڈ زیادہ بک رہے ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو نمبر آف ٹیبلز اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور جو نمبر آف کالمز انوالو ہو رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کیوری کی کمپلیکسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو انڈیکسنگ کی ضرورت ہے، لیکن اگر بڑے ٹیبلز کو جوائن بھی کیا جا رہا ہے تب تو آپ کو انڈیکسنگ کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. آل دا مور ریزن ٹو انڈیکس. اس لیے جو کیوری کی کمپلیکسٹی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انڈیکسنگ کی ضرورت کے اندر. اگلا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں میں. آئیو باٹل نیک. مثال کے طور پہ آپ نے پروسیسنگ ٹائم کو گھٹانا ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی
ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس فائنائٹ اسپیڈ والے انفینٹ پروسیسرز ہوں تو ہم بہت زیادہ کام جلدی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا اگر ہمارے پاس فائنائٹ کیپیسٹی والے یا ایکسیس ٹائم والی میموری ہو اور انفینٹ نمبر میں ہو تو بہت ساری میموری کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے آپ کی، اس کو آپ پرفارمنس کیسے انکریز کریں گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہارڈ ڈسک ایک الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس میں پلیٹرز ہوتے ہیں، پلیٹرز گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک خاص سپیڈ تک ہی گھما سکتے ہیں. میکینیکل چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آرم کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ کسی حساب سے ہی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل پلیٹرز لگا دیں گے، ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے تاکہ کہ آپ سلنڈر کی صورت میں ایکسیس کر سکیں، اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کو تھرو کرنے سے یا زیادہ ہارڈ ویئر خریدنے سے آپ پروسیسنگ ٹائم کو تو گھٹا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایمڈلز لا کو بھی دماغ میں رکھنا ہے. لیکن جو آئیو کی باٹل نیک ہے، جو کہ ہارڈ ڈسک کی اپنا الیکٹرو میکینیکل میکینزم ہے، اس کا کیا کریں گے اس کا؟ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی ڈیٹا چاہیے تھا جو آپ ہارڈ ڈسک سے ایکسیس کر رہے تھے، اس سارے ڈیٹا کو اٹھا کے مین میموری میں لے جائیں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ مین میموری کی بھی تو ایک کاسٹ ہے. یہ تو نہیں میں نے کہا کہ مین میموری فری میں مل جاتی ہے. اور اگر آپ مین میموری کو بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم کی جو مین میموری کی قیمت ہے وہ آپ کے سسٹم سے بھی زیادہ ہو جائے. ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. اس لیے باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے، انڈیکسنگ کرنے کی ضرورت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اور ریزن آیا انڈیکس کرنے کا. اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ انڈیکسنگ ایسے امپلیمنٹ کیسے کی جاتی ہے. تو پہلے اس کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی ساتھیو، انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انڈیکسنگ از اے فزیکل تھنگ. اس کا آپ کا جو ماڈلنگ ہے یا جو لاجیکل تھنگ ہے اس سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک فزیکل چیز ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیکسنگ. دوسری بات جو آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ بات یہ ہے کہ جو پروگرامر انڈیکس کے تھرو چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پروگرامنگ میں اپنے کوڈ کے اندر یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں نے کون سی طریقے کی انڈیکس استعمال کرنی ہے، یہ استعمال کرنی ہے یا یہ نہیں استعمال کرنی. پروگرامر کے لیے انڈیکس ٹرانسپیرنٹ ہے. ہاں، جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، جو ڈی بی اے ہے، اس کے کنٹرول میں ہے کہ انڈیکس اس نے کیسے بنانی ہے اور انڈیکس اس وقت کون سی چل رہی ہے. پروگرامر انڈیکس کو چینج بھی نہیں کر سکتا، اس کو صرف استعمال کر سکتا ہے. انڈیکسنگ کی جو بھی ٹیکنیک استعمال کی جائے گی اس سے صرف ایک نتیجہ ہونا چاہیے اور جو ڈیزائربل ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جواب جلدی آنا چاہیے، کم ٹائم میں جواب آنا چاہیے. جواب غلط نہیں ہونا چاہیے، جواب چینج نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ انڈیکسنگ ٹیکنیک اے استعمال کریں، انڈیکسنگ ٹیکنیک بی استعمال کریں اور جواب فرق ہو جائیں. یہ ایک سیریس ایرر ہوگا. اب میں آپ کو انڈیکسنگ کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ایک انالوجی دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو اس سے بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی لائبریری میں جاتے ہیں. بڑی لائبریری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی لائبریری جس میں بہت ساری کتابیں ہیں، ہزاروں میں کتابیں ہیں. آپ اس لائبریری میں گئے اور آپ کو ایک کتاب کی تلاش ہے. آپ نے یہاں کی کتاب نہیں ملی. اگر آپ اس طرح رینڈم کتاب سرچ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کتاب شاید مل بھی جائے آپ کو، لیکن ہو سکتا ہے آپ سرکلز میں ہی گھومتے رہیں. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سرے سے لائبریری کے کتابیں چیک کرنا شروع کریں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی آتھر کی کتاب خاص چاہیے ہو، یا کسی خاص سبجیکٹ پہ کتاب چاہیے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی خاص آپ کو پبلشنگ کمپنی کی کتاب چاہیے ہو.
یا ان دونوں تینوں چیزوں کی کمبینیشن کی بیس پہ کتاب چاہیے ہو، تو آپ ایک سرے سے کتابیں چیک کرنا شروع ہوں اور آخری سرے تک پہنچ جائیں. اگر کتاب لائبریری میں موجود ہے تو وہ اور شیلفس میں لگی ہوئی ہے تو وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اس سارے پروسیجر کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے؟ اگر n کتابیں ہیں لائبریری میں تو آپ کو آرڈر n ٹائم لگے گا، یعنی کہ یہ لینئر سرچ ہے. آن این ایوریج اگر اس کی آپ کمپلیکسٹی فنکشن دیکھیں تو آن این ایوریج n/2 آپ کو چیکس کرنے پڑیں گے. آن این ایوریج مطلب ہے کہ جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ لینئر ہی ہے. لینئر ٹائم کمپلیکسٹی بری نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے الگوریدم کے اندر بھی، الگوریدم کے کورس میں. لیکن وین دا والیوم آف ڈیٹا از ویری لارج تب جو لینئر ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ ڈیزائربل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ٹائم لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ہزاروں سے ایک لائبریری میں 40,000 کتابیں ہیں، 40,000، اگر آپ کو ایک کتاب تلاش کرنے میں، دیکھ کے، کھول کے، پڑھ کے، چیک کرنے میں 15 سیکنڈ لگیں تو 40,000 کتابوں کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا، کتنے منٹس لگیں گے، آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ہر اچھی لائبریری میں ایک کارڈ کیٹلاگ رکھی جاتی ہے. اب وہ کمپیوٹر سسٹم سے ریپلیس ہو چکے ہیں. آپ جاتے ہیں، ایک باکس ہوتا ہے، اس میں درازیں ہوتی ہیں اور اس میں کارڈز لگے ہوتے ہیں. ان کارڈز کے اندر کتابوں کے ہر کتاب کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے، اور وہ کارڈ یا تو سارٹیڈ ہوتے ہیں، آتھر کے ریفرنس سے سیکوینسنگ ہوتی ہے، یا ٹاپک کے ریفرنس سے ہوتی ہے، یا کسی اور ریفرنس سے ہوتی ہے. اب بجائے یہ کہ آپ لائبریری میں جائیں اور کتابیں تلاش کرنا شروع کر دیں، آپ کارڈ کیٹلاگ میں جاتے ہیں، وہاں سے تلاش کرتے ہیں آتھر کے ریفرنس سے. تو سے فار ایگزامپل کسی آتھر کا نام اے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اے والے باکس میں سے کارڈ نکال کے دیکھ لیں گے. وہ جو کارڈ کیٹلاگ میں جو ایک کارڈ لگا ہوا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کون سے بک شیلف میں، اس کے کون سی رو میں آپ کی کتاب پڑی ہوئی ہے. آپ یہ انفارمیشن کاغذ پہ لکھ کے وہاں جائیں گے، وہاں سے کتاب نکال لیں گے. اس میں آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا، اس میں آپ کو آرڈر اینڈ ٹائم نہیں لگے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جتنے کارڈ تھے وہ تو آرڈر این تھے، لیکن آپ کو کارڈ چیک کرنے میں بہت کم ٹائم لگے گا ایز کمپیئر ٹو لائبریری میں پھرنے میں، کتابیں دیکھنے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کارڈ کیٹلاگس میں جو کارڈ ہیں کسی حساب سے ارینج ہیں، سارٹیڈ ہیں، اور سارٹیڈ چیز کو سرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی مثال انڈیکسنگ کی ہے. جب آپ لائبریری میں گئے تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل کام کرنا پڑا کہ آپ نے کارڈ کیٹلاگ میں کارڈ دیکھا اس کتاب کے لیے، لیکن اس ایڈیشنل کام کا فائدہ یہ ہوا آپ کو کہ آپ کا بہت سارا کام بچ گیا. آلدو آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل ڈیٹا مینٹین کرنا پڑا، اس ڈیٹا کو مینٹین کرنے میں تھوڑا سا ایفرٹ بھی کرنا پڑا، اس کے لیے ایک کارڈ کیٹلاگ بنا کے رکھنی بھی پڑی، لیکن بہت سارا ٹائم بچ گیا. ایگزیکٹلی یہی مثال انڈیکسنگ کی ہے. انڈیکسنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹیبل کو سرچ بڑا ایفیشینٹلی اور تیز کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ہے انڈیکس کے اندر، یہ ڈیٹا جیسے کہ کارڈ کیٹلاگ میں جو ڈیٹا ہے وہ کتاب کے بارے میں نہیں ہے کہ اس میں کیا چیزیں، کیا ڈائیگرامز ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک پوائنٹر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے جہاں کتاب پڑھی ہے. ایگزیکٹلی انڈیکس اسی طرح کام کرتی ہے. یہی انڈیکسنگ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس ریکڈ تک جا سکیں وچ از دا ڈیزائربل ریکڈ. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، آئیے میرے ساتھ. انڈیکسنگ کا گول کیا ہے؟ انڈیکسنگ کا گول یہ ہے کہ آپ کم سے کم بلاکس کو دیکھیں تاکہ آپ کو میچنگ ریکارڈز مل جائیں. اب یہ بلاکس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم ایک آپ نے یاد ہوگا آپریٹنگ سسٹم میں پڑھا ہوگا آپ نے، پیج بیسڈ فائل سسٹم یا فریم بیسڈ فائل سسٹم، ہم اس کے ریفرنس سے بلاکس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ گول ہے انڈیکسنگ کا کہ آپ کے ٹیبل میں اگر آرڈر n بلاکس ہیں یا n بلاکس ہیں تو جو ڈیزائربل ریکارڈ جس بلاک کے اندر ہے
اس بلاک تک پہنچنے کے لیے آپ کو آرڈر n ایفرٹ نہ کرنا پڑے, اس سے خاصے کم ایفرٹ میں بات بنے. سمجھے آپ؟ اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیکس کا کانسیپٹ کیا ہے اور انڈیکس اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے, تو انڈیکس سے کچھ کنونشنل طریقے ہیں جو چلے آ رہے ہیں ود ریفرنس ٹو آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس. تو آج کا لیکچر جو ہے, یہ جو موجودہ لیکچر ہے, یہ ان کنونشنل طریقوں کے بارے میں ہے. وہ کنونشنل طریقے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی وہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس بتاؤں جو کہ ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کی جاتی ہیں, جیسے کہ بٹ میپ انڈیکسنگ, ٹھیک ہے جی, جیسے کوئی اور انڈیکسنگ ٹیکنیک, تو آپ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ جو ڈی ایس ایس انوائرمنٹ کی انڈیکسنگ ٹیکنیکس ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو کتنا زیادہ وقت لگ رہا ہوتا. تو جو ٹریڈیشنل یا جو کنونشنل طریقے ہیں انڈیکسنگ کے, جو کہ زیادہ تر ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں ڈینس انڈیکس, ایک کو کہتے ہیں اسپارس انڈیکس, ایک کو کہتے ہیں ملٹی لیول انڈیکس, یعنی کہ بی ٹری انڈیکسنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی طریقے اور ٹیکنیکس ہیں, تو ان میں چلتے ہیں آگے اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہوں. جی ساتھیو, تو ہم بات کرتے ہیں ڈینس انڈیکس کے بارے میں, وچ از اے کنونشنل انڈیکسنگ ٹیکنیک. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جو آپ کی ڈیٹا فائل ہے اس کو بلاکس کی صورت میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اور ایک انڈیکس ٹیبل بنایا گیا ہے, اور ہر بلاک جو ڈیٹا فائل میں موجود ہے اس کے لیے ایک انٹری رکھ دی گئی ہے انڈیکس کے اندر. یعنی کہ انڈیکس ایک فزیکل اینٹی ہے. اس کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں, بلکہ آپ یقیناً چاہیں گے, تو میں آپ کے لیے ایک ڈائیگرام بنا کے لایا ہوں. ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں, ڈائیگرام آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کو آپ غور سے دیکھیں. یہاں پہ جو انڈیکس ہے وہ بھی بلاکس کی صورت میں دکھائی گئی ہے, اور یہ ڈینس انڈیکس ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیکس کے ایک بلاک میں 4 انٹریز ہیں, اور ہر انٹری جو انڈیکس کے بلاک میں ہے وہ پوائنٹ کر رہی ہے ڈیٹا فائل کے سب بلاک کو بھی. مثال کے طور پہ جو انٹری 10 ہے انڈیکس کی, ڈینس انڈیکس کی, وہ ڈائریکٹلی پوائنٹ کر رہی ہے ڈیٹا فائل کے 10 بلاک کو. 20 in the index is pointing to 20 in the data file. یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اس کو ڈینس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ there is a one-to-one correspondence between the index file and the data file. تو یہ تو ساتھی ہوئی بات ڈینس انڈیکس کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں. تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ کیا فائدے ہیں. سلائیڈ بھی اسی بہانے چینج کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے انڈیکسنگ کنونشنل ٹیکنیکس کے بارے میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈینس انڈیکس کے بارے میں. ڈینس انڈیکس کا میں نے کانسیپٹ دے دیا آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈینس انڈیکس کا ایک بڑا واضح فائدہ ہے, وہ یہ ہے اٹس ویری ایفیشینٹ. اس لیے کہ جو بھی آپ کے ڈیٹا فائل کے بلاکس ہیں ان کی انٹری انڈیکس میں موجود ہے. تو جو بھی بلاک چاہیے ڈیٹا فائل کا, وہ آپ نے اس کو دیکھا, ڈینس انڈیکس کو دیکھا, اور وہاں سیدھے پہنچ جائیں گے ڈیٹا فائل کے اندر. جیسے کہ کارڈ کیٹلاگ کی مثال بھی کچھ دی جا سکتی ہے یہاں پہ. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اس کا ڈس ایڈوانٹیج بہت واضح ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈیکس ڈینس ہے, اور جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ملینز آف ریکڈز ہیں جو بلین بھی ہو سکتے ہیں, آف کورس ایک بلاک میں بہت سارے ریکڈز ہوتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلاکس بھی تو ہزاروں تو نہیں بلکہ لاکھوں میں یا پارٹ آف ملینز بن سکتے ہیں. تو جب اتنے سارے بلاکس کے لیے انڈیکس مینٹین کی جائے گی تو وہ انڈیکس ایک فزیکل اینٹی ہے, وہ بھی تو جگہ لے گی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انڈیکس اٹ سیلف بہت بڑی ہو جائے گی, اور ورسٹ کیس میں یہ ہو سکتا ہے
کہ انڈیکس اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ مین میموری میں بھی نہ آ سکے، اور جب انڈیکس مین میموری میں نہیں آئے گی تو پھر پیج فالٹ ہوگا اور پرفارمنس ڈیگریڈ ہو جائے گی. تو یہ پتہ چلا آپ کو کہ ایک بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ آپ کی ڈینس انڈیکس کتنی بڑی ہوگی تو پرفارمنس ملتی رہے گی، جب زیادہ بڑی ہوگی تو پھر پرفارمنس گھٹ جائے گی. آپ بات سمجھیں؟ اب اگلی کنونشنل انڈیکسنگ ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کو کہ کہا جاتا ہے اسپارس انڈیکس. اسپارس انڈیکس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسپارس انڈیکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹا فائل ہے اس کا ہر جو بلاک ہے وہ دیٹ از ناٹ بینگ پوائنٹڈ بائی دا انڈیکس فائل. کچھ چیز ایسی ہیں ڈیٹا فائل میں جو کہ پوائنٹ ہوں گی انڈیکس فائل سے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ چلیں آپ اسکرین کو دیکھیں، جو ڈائیگرام اسکرین پہ بنا ہے اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ جب آپ اسپارس انڈیکس کے بلاک کو دیکھیں تو اس میں جو ڈیٹا فائل کا بلاک کی انٹری 20 ہے اس کے لیے کوئی پوائنٹر نہیں ہے. 10 کا پوائنٹر موجود ہے لیکن 20 کے لیے پوائنٹر نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو اور بھی ایسی انٹریز ہیں ڈیٹا فائل کی جس کے لیے انڈیکس میں پوائنٹر موجود نہیں ہے. اس کا پرفارمنس پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ اس کا فرق یہ ہے کہ اسپارس انڈیکس سے جب آپ ڈیٹا فائل کی طرف جائیں گے تو چونکہ ڈیٹا فائل کے ہر بلاک کی انٹری کے لیے پوائنٹر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو ڈیٹا فائل کو سرچ کرنا پڑے گا. ڈیٹا فائل کے جو بلاک ہے اس کو پورا سرچ کرنا پڑے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو سب بلاک ہے ڈیٹا فائل میں 20 نمبرڈ، اس پہ آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے. آپ پہلے 10 پہ جائیں گے پھر 20 پہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورسٹ کیس میں آپ کو جو ڈیٹا فائل کا بلاک ہے وہ سارا سرچ کرنا پڑ سکتا ہے، پرفارمنس گھٹ جائے گی. یہ ایک آبویس ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اس کا. اب ذرا زیادہ فارملی اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں اسپارس انڈیکس کے. ایک تو واضح اس کا ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ آپ کے انڈیکس کے نمبر آف انڈیکس بلاک کا سائز نہیں کم کر رہے، نمبر آف بلاکس کم کر رہے ہیں. نمبر آف بلاکس کیسے کم ہو رہے ہیں کہ ہر جو ڈیٹا فائل میں بلاک ہے اس کے لیے پوائنٹر موجود نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نمبر آف انڈیکس بلاکس کم ہو جائیں گے اسپارس انڈیکس میں، اور وہ جو ایشو آ گیا تھا کہ اسپیس کنزیوم زیادہ ہو رہی تھی انڈیکس بلاک سے، وہ ایشو ختم ہو جائے گا. اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ فار دا گیون اسپیس ان دا مین میموری آپ زیادہ بڑی ڈیٹا فائل کو انڈیکس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسپارس انڈیکس استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ملٹی لیول انڈیکسنگ اسٹرکچر کو بھی سپورٹ کرتی ہے. میں آپ کو آگے چل کے اس کی مثال دوں گا. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو سرچ کرنے کے لیے جو کی تلاش کرنی ہے آپ نے، اس کے لیے آپ کو فرق ٹائم لگ سکتا ہے. مطلب ہے کہ یہ ڈٹرمنسٹک نہیں رہے گا. کبھی آپ کا جواب جلدی آ جائے گا، کبھی جواب دیر میں آئے گا. یہ کیسے ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ازیوم کریں کہ آپ کے جو انڈیکس میں انٹریز تھیں وہ ہر 10 کے بعد تھیں یا ہر 20 کے بعد تھیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کو چیز تلاش تھی، جس بلاک کی تلاش تھی، سب بلاک کی، اگر وہ شروع میں مل گیا ہو سکتا ہے 2 کمپیریزن میں جواب مل گیا. اگر وہ اینڈ میں تھا تو ہو سکتا ہے 9 یا 10 کمپیریزنس کے بعد جواب ملا. تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. یہ ڈٹرمنسٹک چیز نہیں رہے گی. آپ بات سمجھیں؟ اب میں آپ کو اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ٹیکنیک اسپارس انڈیکس ہی کی ایک اور ماڈیفیکیشن ہے. وہ کس طرح سے ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے وہ ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا ہے. اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں، پھر تھوڑا میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کروں گا. تو ساتھیوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسپارس ملٹی لیول انڈیکس کیسے کام کرتی ہے. اگر آپ غور کریں تو جو ڈیٹا فائل کے بلاکس ہیں وہ آپ کے اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ ہیں،
اور جو انڈیکسنگ کے بلاکس ہیں ان کے اب 2 لیول بن چکے ہیں. پہلے ایک سمپل اگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا فائل میں بلاک 10 کی تلاش تھی. تو جو اسپارس انڈیکس ملٹی لیول کا ٹاپ موسٹ لیول ہے یعنی کہ سیکنڈ لیول ہے، وہاں سے آپ بلاک 10 کو تلاش کرتے آئے اور ڈائریکٹلی بلاک 10 تک پہنچ گئے. یہ تو ایک ڈائریکٹ سرچ تھی. اس کے بعد آپ ایک ذرا ملٹی لیول سرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو بلاک 40 کی تلاش ہے. 40 کے لیے آپ پھر سیکنڈ لیول پہ آئیں گے اور پھر ڈیٹا فائل کے بلاک میں جا کے سیکوینشلی سرچ کر کے 40 کو حاصل کر لیں گے. باقی کے لیے بھی یہ مثال دی جا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک لیول ایڈ کیا ہے، اس لیول کو ایڈ کرنے سے ہم نے کیا اوور آل اسپیڈ کم کر لی ہے؟ اس کا فائدہ بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میری بات سمجھیں آپ. کیا ہم نے صرف ایک اور لیول ایڈ کر کے چیز کو کمپلیکس تو نہیں کر دیا؟ ایسی بات نہیں ہے. بات بڑی سمجھ کی ہے. آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جس وقت آپ کے پاس یہ ملٹی لیول نہیں تھا تو آپ کو ملٹیپل بلاکس انڈیکس کے پڑھنے پڑتے تھے ایک ہی لیول کے اندر، اور اس کے بعد آپ اس بلاک تک پہنچتے تھے جو کہ آپ کو آگے پوائنٹ کر کے ڈیزائرڈ بلاک تک لے جاتا تھا. اب چونکہ یہ ملٹی لیول ہو چکا ہے تو جو سیکنڈ لیول کے اوپر آپ کے بلاک ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں جو انٹریز ہیں ان میں زیادہ ڈفرنس ہے. پہلے ان میں ڈفرنس کم تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے کیس میں ہو سکتا ہے جس بلاک کی آپ کو تلاش تھی ڈیٹا فائل میں، وہ آپ کو انڈیکس فائل کے چوتھے یا 5ویں بلاک میں جا کے چیز ملتی. اب چونکہ انڈیکس فائل کے آپ کے بلاکس میں زیادہ اسپارسٹی آ گئی ہے، اس لیے اوور آل نمبر آف جو بلاکس آپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. آپ کو اس کی خوبصورتی سمجھ آئی؟ یہ آپ نے 2 چیزیں اس سے حاصل کر لی ہیں. نہ صرف یہ اسپارس انڈیکس ہے کہ جس میں اسپیس کم استعمال ہو رہی ہے، بلکہ یہ چیز تیز بھی ہے. ہاں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج تو آبویس ہیں. وہ یہ کہ ڈیٹا فائل میں آپ کو جا کے سیکوینشلی سرچ کرنی پڑ جاتی ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ اب ہم اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. جو کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں یا ریفرنس بکس میں مل جائے گی. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. بی ٹری انڈیکسنگ. یہ بی ٹری انڈیکسنگ کیا ہے؟ آپ نے الگوریدم کے کورس میں یقیناً بی ٹریز پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں بھی بی ٹری پڑھے ہوں گے. تو بی ٹری انڈیکسنگ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں اس کے بارے میں. بی ٹری انڈیکسنگ میں آپ ایک ملٹی لیول اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو اسپارس ملٹی لیول انڈیکس دکھائی تھی، بی ٹری اس کی ایک جنرلائزیشن ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ نے بی ایس ٹی بھی پڑھے ہوں گے، یعنی کہ بائنری سرچ ٹریز، جس میں آپ ایک کنونشن بنا لیتے ہیں کہ جس نوڈ کو دیکھ رہے ہیں جو کی اس سے بڑی ہے وہ ساری اس کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، یا جو اس سے چھوٹی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور لیکن جو ہر نوڈ ہوتی ہے اس سے برانچنگ فیکٹر صرف 2 کا ہوتا ہے. اس میں کچھ مسائل بھی ہیں بائنری سرچ ٹری کے اندر کہ اگر آپ پراپرلی اس کو بیلنس نہ کریں تو بائنری سرچ ٹری کین ٹرانسفارم انٹو اے چین، اور جب وہ چین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کی لینتھ یا اس کی ہائٹ جو ٹری کی ہے وہ آرڈر n ہو جاتی ہے، تو جس چیز کو بھی آپ نے تلاش کرنا ہے وہ پوری چین میں چلنا پڑے گا. یعنی کہ بی ایس ٹی کو آپ انڈیکسنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جب ہم بی ٹری کی بات کرتے ہیں، بی ٹری از اے بیلنس ٹری. یہ ہر وقت بیلنسڈ ہوتا ہے. ہر لیف کا فاصلہ روٹ سے برابر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اٹ از ویری ویری ڈٹرمنسٹک. آپ کو جس آئی ڈی کی یا جس بلاک کی تلاش ہے وہ آپ کو برابر ٹائم میں مل جائے گا. یہ بی ٹری ہے. بی ٹری کی جو پاپولر فارم آج کل استعمال ہوتی ہے اس کو بی پلس ٹری بھی کہا جاتا ہے. آج کل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جنیرک اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دی. بعض ڈیٹا بیس سسٹمز میں یہ پریویلنٹ ہوگی، بعض میں شاید یہ پریویلنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی. تو بی ٹری اسٹرکچر پہ آپ کس طرح کی کیوریز کو چلا سکتے ہیں؟ وہ کیوریز کون سی ہیں؟
مثال کے طور پہ آپ نے ایگزیکٹ میچ کرنا ہے، کوئی آپ کو کی چاہیے، اس کی کے کورسپونڈنگ ریکارڈ چاہیے، تو بی ٹری اسٹرکچر کو آپ ٹریورس کریں گے، اوپر سے لے کے نیچے تک آئیں گے، لیف پہ جا کے اس کو ریٹریو کر لیں گے. یہ تو ایک مثال ہوگی. دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ آپ نے رینج بیسڈ سرچ کرنی ہے. اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو بی ٹری کے بارے میں آگے ایک ایگزامپل دے کے اس کو کلیریفائی بھی کروں گا، اس کی لیمیٹیشن بھی بتاؤں گا. تو بی ٹری کی نوڈ کے اندر کیز کو ارینج کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی رینج بیسڈ سرچ کرنی ہے تو بی ٹری کے روٹ سے سٹارٹ ہوں گے اور آپ ان کیز تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کا ڈیزائربل آنسر پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ کیوریز ہیں جہاں پہ بی ٹری اچھی طریقے سے کام کرتی ہے یا کام کرتا ہے. میں اب آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں. میرے خیال میں ایگزامپل سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. تو ہم امپلائی ٹیبل کی بات کر رہے ہیں. امپلائی ٹیبل میں امپلائی نمبر 250 اس کے کورسپونڈنگ آپ نے ریکارڈ کو ریٹریو کرنا ہے. تو یاد رکھیں بی ٹری میں جب بھی سرچ سٹارٹ کی جاتی ہے تو جو روٹ نوڈ ہوتی ہے بی ٹری کی اس کو عام طور پہ مین میموری میں ہی رکھا جاتا ہے. تو جو مین میموری میں روٹ نوڈ تھی بی ٹری کی اس کو دیکھا آپ نے اور اس میں کانٹینٹس کو دیکھا، اس نوڈ کی کون سی ہے، اس کے اندر کی کون سی پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ کی نمبر 200 تھی. اس سے آپ کو پتا چلا کہ اب آپ نے کس ڈائریکشن میں بی ٹری میں ٹریورس کرنا ہے. اس لیے کہ 250 از آبویسلی گریٹر دین 200. آپ بی ٹری کے نیکسٹ لیول پہ آ گئے. اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں ہر نوڈ کے اندر 3 کیز پڑی ہوئی ہیں. اس کے کورسپونڈنگ آپ برانچنگ فیکٹر کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ لیول بائی لیول بی ٹری میں نیچے اترتے گئے اور آپ لیف پہ پہنچ گئے اور لیف نے اس ریڈ لسٹ کو پوائنٹ کر دیا، یعنی کہ رو آئی ڈی کو پوائنٹ کر دیا جہاں پہ آپ کا ڈیزائر ڈیٹا پڑا ہوا تھا. یہاں پہ ایک کنونشن جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک نوڈ ہے وہ ایک بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی روٹ نوڈ بی ٹری کی مین میموری میں پڑی ہوئی تھی تو آپ نے پہلے ایک لیول پہ پیج فالٹ کیا، پھر دوسرے لیول پہ پیج فالٹ کیا، اس کے بعد آپ ریڈ لسٹ تک پہنچے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ نے ڈیٹا ریٹریو کر لیا بی ٹری میں سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی یقیناً آ جائے گا کہ بی ٹری کو جب آپ ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کریں تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ بی ٹری کی لمیٹیشنز کیا ہیں، کون سی لمیٹیشنز ہیں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ذرا. بی ٹری کی پہلی لمیٹیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیبل بہت بڑا ہے اور اس میں نمبر آف یونیک ویلیوز بہت تھوڑی ہیں تو بی ٹری از ناٹ اے گڈ چوائس. گڈ چوائس کیسے نہیں ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. وائی اٹ از ناٹ اے گڈ چوائس؟ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہوتا کیا ہے، جب آپ کا ٹیبل بڑا ہوگا اور جب ٹری کا سائز بڑا ہوگا تو لیولز بھی تو زیادہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیول پہ جو آپ کے پاس نوڈ ہے وہ ایک بلاک کے برابر ہے اور جب آپ کے پاس زیادہ ریکارڈز ہیں، زیادہ کیز ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس نوڈز بھی زیادہ ہیں. اب چونکہ آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ریکارڈز تو ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ روٹ سے سٹارٹ ہوئے اور جگہ آپ لیف تک پہنچے تو آپ نے بہت ساری پیج فالٹس کر لی. اور آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک پیج فالٹ پہ جتنا ٹائم لگتا ہے یہ کوئی 1,00,000 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین میموری ایکسیس ٹائم. اب کیا ہوگا کہ چونکہ آپ کے پاس ریکارڈز بہت زیادہ تھے اور جو نمبر آف یونیک کیز تھی وہ بھی بہت تھوڑی تھی، اس لیے اتنا لمبا ایفرٹ کر کے آپ نے چند کیز ہی ریٹریو کی. دیٹس اٹ. مطلب اتنا زیادہ ایفرٹ کیا، اتنی پیج فالٹس کی، اس کے بعد کیز کتنی ریٹریو کی؟ چند کیز ریٹریو کی. تو یہ ایک پرابلم ہے بی ٹری کے اندر، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. میں آپ کو اس کی اور بھی لمیٹیشنز بتاتا ہوں. لمیٹیشن اس کی کیا کیا ہیں. اس کو عام طور پہ ٹیکسٹ انوائرمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ٹیکسٹ انوائرمنٹ میں اگر آپ نے ایک چیز کی اسپیلنگ غلط کر دی، تھوڑی سی بھی اسپیلنگ غلط کر دی تو آپ کے پاس 2 جواب آ سکتے ہیں. ایک یہ
کہ جس ریکارڈ کی آپ کو تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملے گا، یا غلط جواب مل جائے گا. یہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو شروع سے کہا تھا کہ انڈیکسنگ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جواب ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عام طور پہ جو بی ٹری انڈیکسنگ کی جاتی ہے دیٹ از کیس سینسٹیو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسپیلنگ ٹھیک بھی رکھ دی لیکن کیپٹل میں اسپیلنگ لکھ دی اور ایکچوئل چیز اسمال کیس میں تھی یا اس کے کنورس تھا تو آپ کو چیز نہیں ملے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ایک اور پرابلم یا لمیٹیشن ہوئی یا ایشو ہو گیا بی ٹری کا. ایک اور اس میں پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر اسپیسز کم یا زیادہ ہو گئیں تب بھی میچ نہیں ہو پائے گا. اب میں آپ کو ایک بڑی سیریس لمیٹیشن اور پرابلم بتاتا ہوں بی ٹری انڈیکسنگ کی، جو کہ اس کی ہائٹ سے بھی زیادہ سیریس پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے بی ٹری میں انسرٹ کرنا. چونکہ بی ٹری میں ایک لمٹ ہوتی ہے ایک نوڈ میں کتنی کیز جا سکتی ہیں، اس لیے اس لمٹ کو کبھی کراس نہیں کرنا. اب جب آپ نے انسرشن سٹارٹ کی بی ٹری کے اندر تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیا ہوگا. جی ساتھیوں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بی ٹری کی انسرشن کے ریفرنس سے کیا لمیٹیشن ہے. جب آپ ایک کی انسرٹ کریں گے، انڈیکس کریں گے، آپ نے ویئر ہاؤس کو لوڈ کیا، ریفریش کیا، تو نوڈ بریک کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس میں آلریڈی میکسیمم نمبر آف کیز موجود تھی. جب نوڈ بریک ہوگی تو اس میں جو درمیان کی کی تھی، نوڈ کے اندر جو کی تھی، وہ پیرنٹ کے اندر چلی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ اگر پیرنٹ بھی فل ہے تو پیرنٹ بھی بریک ہو جائے گا، اور یہ جو بریک کرتے کرتے آپ روٹ تک پہنچ جائیں گے. اور جب روٹ بریک ہوگا تو ٹری کی ہائٹ میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو ریزالو کرنے کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں. دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب ہم ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹری بہت بڑا ہے. اگر او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں ٹری کو بریک کرنا پڑتا، نوڈس کو سپلٹ کرنا پڑتا، لیول ایڈ کرنے پڑتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. لیکن یہاں بہت ٹائم لگے گا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، انڈیکس کو. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں جو کہ کریکٹر مس میچ سے آ جاتی ہے. مثال یہ ہے کہ ہم نے ایک سرچ کرنا ہے نام کے اوپر، آلدو یہ ایک ڈی ایس ایس ٹائپ کی کیوری نہیں ہے، لیکن او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں بھی یہ کیوری اچھا جواب نہیں دیتی. یہ ایک لمیٹیشن ہے بی ٹری انڈیکسنگ کی. تو جس نام پہ سرچ کرنا ہے وہ نام ہے محمد احمد، اور اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو میں نے ایک ٹیبل کی شکل میں آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکچوئل سیٹ اپ میں بہت بڑا ٹیبل ہو تو آپ کے پاس ایسے نام موجود ہوں گے جو کہ اسی سرچ پہ میچ کرتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت ان میں ویریشن ہے، اس کے باوجود وہ آپ تلاش نہیں کر پائیں گے. یہ لمیٹیشن ہے بی ٹری انڈیکسنگ کی. آگے چلتے ہیں. آپ نے ہیشنگ تو پڑھی ہے. ہیشنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک کی بیس پہ ہیش کر کے چیزوں کو رکھ دیتے ہیں، ان کے بعد اس کو سرچ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز انڈیکسنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن جو دو طرح کی ہیش بیس انڈیکسنگ ہوتی ہیں، ایک جو کہ ایکسٹرنل میموری کو استعمال نہیں کرتی، ایک جو ایکسٹرنل میموری کو استعمال کرتی ہے. تو جو ٹیکنیک ایکسٹرنل میموری کو استعمال کرتی ہے ہیش بیسڈ، وہ ٹری بیس سرچ سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے. بہتر تو ہے، بہت بہتر نہیں ہے. بہت بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ٹری بیس سرچ میں آپ ٹری کا ایک حصہ بھی میموری میں لے کے آ جاتے ہیں. یہ ایک بریف سا کمپیریزن تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. میں کچھ اور بتاتا ہوں آپ کو. ہیش بیس انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا یہ چلتی کیسے ہے. بی ٹری انڈیکسنگ میں تو آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا، ایک ٹری بنایا، اور نوڈ کے اندر آپ نے کیز کو سارٹ کر کے رکھا. ہیش بیس انڈیکسنگ میں ایسا نہیں ہوتا. ہیش بیس انڈیکسنگ میں آپ ایک ٹیبل مینٹین کرتے ہیں اور اس میں سیٹ آف پوائنٹرز بھی ہوتے ہیں. جس چیز کو آپ نے انڈیکس کرنا ہوتا ہے اس کو اس ٹیبل پہ ہیش کیا جاتا ہے. ہیشنگ کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کولیجن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ڈبل ہیشنگ کرنی ہے، سنگل ہیشنگ کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک لیولز میں نہیں چلنا پڑتا.
جو کہ آپ کو بی ٹری میں کرنا پڑا تھا. کانسٹنٹ ٹائم میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو چیز کی تلاش تھی. اس میں ایک جو فرق پڑا پرفارمنس کے ریفرنس سے ود ریفرنس ٹو بی ٹری، وہ فرق یہ پڑا کہ اگر آپ کی بیس سرچ کر رہے ہیں تو بی ٹری میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کی بیس سرچ کے لیے تو آپ کو روٹ سے نیچے تک آنا پڑا تھا اور بہت زیادہ پیج فالٹس کرنی پڑی تھی. اس میں ایسا نہیں ہوگا، یا اگر پیج فالٹ کرنی بھی پڑی تو بہت کم ہوں گی ان کیس کہ آپ کو ایکسٹرنل میموری استعمال کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہیش بیس سرچ کا ایز کمپیئر ٹو دا ٹری بیس سرچ. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ پہ لے کے چلتا ہوں. ہیشنگ میں ایک کانسیپٹ ہے پرائمری انڈیکس کا. پرائمری انڈیکس کا کیا مطلب ہے؟ پرائمری انڈیکس کا مطلب یہ ہے، یہ پرائمری کی بات نہیں ہو رہی، میں آپ کو اس کا شاید فرق بھی بتا سکوں پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس ٹائم ہوا. پرائمری انڈیکس میں آپ نے ہیش کر کے ایک ٹیبل میں چلے گئے اور اس ٹیبل میں ایک پوائنٹر تھا آپ کے ڈیٹا فائل کے بلاک کی جانب، اور وہ آپ کو آگے لے گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کارڈ کیٹلاگ کی مثال لیں تو آپ نے کارڈ کیٹلاگ میں یہ نہیں جانا کہ آپ نے کون سی کارڈ کیٹلاگ کی دراز کھولیں گے، اس کے اندر جائیں گے. یہ ایک میکنزم ہے جو آپ کو ایگزیکٹلی اس کارڈ تک لے جائے گا جس میں کہ اس کتاب کا ایڈریس پڑا ہوا ہے، یعنی کہ شیلف اور اس کی رو جہاں کتاب پڑی ہے. یہ ہے پرائمری انڈیکس. بات سمجھے آپ؟ اسی کے ساتھ ایک اور انڈیکسنگ ٹیکنیک بھی چلتی ہے جس کو کہ سیکنڈری انڈیکس کہتے ہیں. سیکنڈری انڈیکس میں کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری انڈیکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پوائنٹ کیا اس کارڈ کیٹلاگ کو جس نے پوائنٹر دیا آپ کو ڈیٹا فائل کے ریکارڈ تک، بلکہ اس میں جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک سیٹ آف پوائنٹرز کی طرف جاتا ہے اور وہ پھر پوائنٹ کرتے ہیں آگے جا کے اس ریکارڈ کو جس کی آپ کو تلاش ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے پرائمری انڈیکس کی بیس پہ کچھ سرچ کرنی ہے. یہ آگے چل کے بات مزید واضح بھی ہو سکتی ہے ٹائم کی صورت میں. جب آپ نے سرچ کی اور اس کی کو استعمال کیا، اس کالم کو استعمال کیا ہیشنگ کے لیے جس پہ کہ جوائن ہونا تھا، تو پتہ یہ چلا آپ کو کہ کچھ ایسے کیوریز آ رہی ہیں جس میں کہ ایک اسپیسیفک ایسا کالم بار بار استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر کہ آپ نے پرائمری انڈیکس نہیں بنائی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو انڈیکس کے اوپر ایک اور انڈیکس بنانی پڑے گی تاکہ فاسٹ ریٹریول ہو جائے. آپ میری بات سمجھیں؟ یہ سیکنڈری انڈیکس کی مثال ہے. آگے چلتے ہیں. ہیش ورسز بی ٹری انڈیکسنگ، ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کچھ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا کہ ان میں کیا کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق ہے، لیکن کیوری کی بیسس پہ اب بات بہت کلیئرلی بتائی جا سکتی ہے. اگر تو میں نے ایسی کیوری چلانی ہے جس میں کہ ایگزیکٹ میچ کرنا ہے، دیٹ از پرفیکٹ فار ہیش بیس انڈیکس. اگر میں نے ایسی کیوری چلانی ہے جس میں کہ رینج کی بیس پہ جواب نکالنا ہے، اس کے لیے بی ٹری انڈیکس بہت اچھی ہے، اس لیے کہ بی ٹری کے ہر نوڈ کے اندر جو کیز ہوتی ہیں وہ رینج کی بیس پہ سارٹیڈ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ایکسیس بڑا فاسٹ ہو جائے گا. تو یہ تو ان دونوں ٹیکنیکس کا فرق ہو گیا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. ہاں جی، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس ایک چیز نہیں ہے، ان میں بڑا فرق ہے. اس میں فرق کیا ہے میں آپ کو ایک ٹیبل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ذرا اسکرین کو دیکھیے گا. اسکرین کے اوپر ایک ٹیبل ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے. اس میں 3 کالم ہے، ایک نیم کا کالم ہے، ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا کالم ہے. آئی ڈی کا کالم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، اینڈ اسٹوڈنٹ آئی ڈی آلویز ہیز ٹو بی یونیک. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی، ہر اسٹوڈنٹ کو یونیک آئی ڈی تو دینا ہے آپ نے، اگر نہیں دیں گے تو اس کو ٹریک کیسے کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے، یعنی کہ اس کے اگلا کالم، اس کے ریفرنس جو دوسرا کالم ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے وچ از کوائٹ پاسبل کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور مختلف اسٹوڈنٹس مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈپارٹمنٹ کا کالم ہے اس کی جو انٹریز ہیں
وہ ضروری نہیں ہے کہ یونیک ہو، اور یونیک ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. تو جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے وہ ایز اے پرائمری کی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کا کالم ہے یا جو اس میں کوڈز لگی ہیں وہ ایز اے پرائمری انڈیکس استعمال ہوگا. یاد رکھیں ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں پرائمری کی کے اوپر کیوریز بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ان کو کنونشنل انڈیکسنگ ٹیکنیکس کہا تھا. ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں پرائمری انڈیکس پہ کیوریز ہوتی ہیں، پرائمری کی پہ کیوریز نہیں ہوتی. تو یقیناً آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کے اندر. میں اس کو اور ذرا واضح کرتا چلوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کا تو آپ کو فرق سمجھ آ گیا، لیکن کرائٹیریا کیا ہے، کس کالم کو پرائمری انڈیکس بنانا ہے اور کس کالم کو پرائمری کی بنانا ہے. آپ میری بات سمجھے. بلکہ اس سے بھی مشکل ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کالمس کو پرائمری انڈیکس بنانا ہے تو کن کالمس کو آپ نے پرائمری انڈیکس بنانا ہے. میری بات سمجھے. میں اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. جی اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے، جب آپ نے جوائن آپریشن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جوائن آپریشن کرنا ہے اور ہیش بیس پارٹیشننگ کرنی ہے، ہیش کی بیس پہ جو پارٹیشننگ کافی ڈیٹیل میں ہم کر چکے ہیں، تب آپ اس کالم کی بیس پہ پارٹیشن کریں گے، اس کالم کو آپ پرائمری انڈیکس بنائیں گے جس پہ جوائن آپریشن چل رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بڑا آبویس ہے کہ جن ٹیبلز کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور جو میچنگ آپ کی روز تھیں دونوں ٹیبلز کی، وہ انہی پارٹیشنز پہ پڑی ہوں گی جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا. اس کا فائدے اور بھی ہیں. ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کی پرائمری انڈیکس ہے وہ یونیک بھی ہو سکتی ہے اور وہ نان یونیک بھی ہو سکتی ہے. فرق سمجھیں آپ، یونیک بھی ہو سکتی ہے، نان یونیک بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ کی پرائمری انڈیکس نان یونیک ہے تو اس میں ایک نقصان ہو سکتا ہے. نقصان اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کی پرائمری انڈیکس نان یونیک ہے، اس لیے جو روز اس کو کورسپونڈ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور وہ روز اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کہ دیٹ میں گو بیونڈ اے بلاک سائز، یعنی کہ بلاک اوور فلو کر جائے، اور جب بلاک اوور فلو کرے گا تو پھر پیج فالٹ ہو جائے گا. آپ میری بات سمجھیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نان یونیک پرائمری انڈیکس کے کانٹیکسٹ میں اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ کو پھر اس کو بھی مزید انڈیکس کرنا پڑے گا، اس کو بھی مزید پارٹیشن کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ورنہ پرفارمنس خراب ہو جائے گی. اٹ وڈ جسٹ ڈیفیٹ دا پرپز. میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ گڈ. ایک بات اور میں اس میں کہتا چلوں کہ ایک وقت میں ایک ہی پرائمری انڈیکس ہو سکتی ہے، ملٹیپل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا جی. تو میں ختم کرنے سے پہلے آج کا لیکچر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. ایک ٹیبل پھر آپ کے سامنے ہے، یہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ریفرنس سے ہے. اس پہ ایک مختصر نظر ڈال لیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کالر آئی ڈی ہے، کالر نمبر ہے، اور باقی چیزیں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کالم کو آپ نے پرائمری انڈیکس بنانا ہے. اس کا کوئی سمپل جواب نہیں ہے. چلے میرے خیال میں یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں آج کے لیکچر کو. اس کے بارے میں آپ خود سوچئے گا، آپس میں ڈسکس بھی کیجئے گا، اور بات سمجھ نہ آئے تو ای میل کے تھرو ضرور پوچھئے گا. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ٹل نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ.